میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ساکنان شہر قائد مشاعرے کے منتظم اعلیٰ ہیں اور اظہر عباس ہاشمی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ان کے وفات کے بعد سے اب تک بڑی خوش اسلوبی سے اس کے انتظام و انصرام سنبھال رہے ہیں. ساکنان شہر قائد کے عظیم شان مشاعروں کے اہتمام کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ خاص طور پہ میں یہ بتاؤں گا کہ آج بھی اس کی سرپرستی جناب پیرزادہ قاسم صاحب فرما رہے ہیں، لیکن انتظام میں سارا کا سارا ان کا اختیار ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا بڑا خوبصورت انتظام کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ چند الفاظ آج کے مشاعرے کے حوالے سے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے دوست امین بھائی، آپ کی بیگم کا اور آپ کے تمام میزبانی کا جو آپ نے کل سے اب تک لوگوں کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جو عزت افزائی مجھے شہر نے دی اور اپنی اچھی یادیں لے کے جا رہا ہوں. میں ہسٹن بھی گیا ہوں، فرا برا نہیں ماننا. مونا آپ نے بھی پروگرام کیے تھے، لیکن آج کا پروگرام بڑا منفرد تھا. یہ شہر بڑا زرخیز ہے اور آج جو شعر و شاعری میں نے یہاں سنی تو میں بار بار عرفان بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ ہم کیا کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ خاصہ تھا آپ سب لوگوں کا اور مجھے بہت اچھا لگا، بڑی اچھی یادیں ہیں. میری ایک شرط تھی عرفان بھائی، اب میں بتا دوں، جب انہوں نے مجھ سے کہا، میں پچھلے 15-20 سال سے خیر آتا رہتا ہوں یہاں، لیکن اتفاق سے اپنے دوست سے ملنے نہیں آ سکا تھا. اب انہوں نے 1 مہینے سے جب ان کو پتہ چلا کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں تو میں نے کہا میں آؤں گا، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہو. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کی بہت ساری باتیں سنی اور ان کو تو خیر یہ ہمارے پاکستان کا نہیں دنیا کا بہت بڑا شاعر ہے. اب اور یہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے پاکستان سے نوٹ کمانے میں زیادہ لگے ہوئے، لیکن اہل پاکستان جو ہے نا وہ اب بھی آپ کو پکارتے ہیں کہ آپ آ جایا کریں. ساکنان شہر قائد کی جو یہ تنظیم ہے تھوڑا سا بتا دوں. آپ سب شورا اکرام یہاں موجود ہیں. پچھلے 30 سال سے میرے سینئرز نے بنائی تھی، لیکن اب میں کوئی 20-25 سال سے میں خود چلا رہا ہوں اور انتظام کرنا میرا کام ہے. کرسیاں لگانا، اسٹیج پہ دریاں بچھانا، یہ میرا شوق ہے. اور جب زمانے میں پہلا مشاعرہ ہوا تھا اس وقت بھی میں سٹوڈیو میں بیٹھا تھا اور آپ میں سے جو لوگ کراچی کے ہیں ان کو پتہ ہوگا شاید پہلا مشاعرہ ہم نے نیشنل اسٹیڈیم میں کیا تھا اور اس میں تعداد تھی 40 سے 45 ہزار افراد کی. اب وہ گھٹتے گھٹتے 15-20 ہزار آ گئی آج. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کہ ادبی اس محافل کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایک ثقافتی جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں اس سے میں اپنے بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں، ہم سب نے ہجرت کی اور پاکستان آ گئے. آپ سب نے ہجرت کی اور ابھی معاشی حالات کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے یہاں آ گئے، لیکن اگر اردو سے جڑے رہیں گے میرے بچے تو شاید میرا کچھ فرض ادا ہو جائے گا. یہ میرا پیغام ہوتا ہے اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال سے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ میں اپنے یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ایک مشاعرے میں مدعو کرتا ہوں. وہ 45-50 لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں اور اس میں سامعین میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پیرزادہ قاسم، سیر انصاری صاحب، خواجہ رضی حیدر صاحب اور وہ تمام سینئر شعراء. ان کو صرف ان کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس میں سے ایک آدھ شاعر کو لے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے جونیئر جو شعراء ہیں نا، ہمارے بچے جو ہیں نا، ان سب کی بھی سرپرستی کریں ہم سب لوگ مل کے. اور اگر یہی دور چلتا رہے گا تو ہماری اردو رہے گی اور اردو سب کو جوڑ کے رکھتی ہے. اور اسی لحاظ سے آپ سب لوگوں کو میں نے آج یہاں سنا، مجھے بہت اچھا لگا. میری جو 12-14 گھنٹے کی جو آدمی کو تھکن ہوتی ہے نا، وہ سب یہ مشاعرے سننے کے بعد دور ہو جاتی ہے. یہی میرا کام. بہت شکریہ آپ سب کی میزبانی کا، بہت شکریہ. اچھی محبتیں لے کے یہاں سے جا رہا ہوں. عرفان بھائی آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.